ناظرین بہت بڑی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ لیبنان سے جنگجو اندر داخل ہو گئے ہیں اور اسرائیل کے ایک پورے ضلع پر قبضہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، اس جنگ کی اب تک کی سب سے بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور وہاں کا جو سب سے بڑا میڈیا ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ جنگجو اندر گھسے ہیں اور انہوں نے ایک پورے ضلع پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اتنے علاقوں پر، اتنے شہروں پر حملہ کیا گیا ہے لیبنان سے کہ کئی شہروں کے جو گریڈ سٹیشنز ہیں، جو پاور سٹیشنز ہیں، وہ اڑا دیے گئے ہیں اور کئی اسرائیلی شہر اس وقت اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں۔ اتنے زیادہ حملے لیبنان سے کیے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر ناظرین، ویسٹ بینک میں کس طرح سے مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے کے لیے رمضان شریف میں پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اسرائیل رمضان کی آمد سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے، اور ویسٹ بینک میں وہاں پر کنٹرول ان کے ہاتھ سے کس طرح سے نکل رہا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین بہت بڑی خبر سامنے آ گئی ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے کہ جس نے بالکل ہمیں حیران کر دیا ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ مطلب حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ مطلب اتنی بڑی لڑائی وہاں پر جاری تھی کہ انہوں نے قبضہ بھی کر لیا، اور ہمیں آج پتہ چل رہا ہے کہ جب انہوں نے مکمل وہاں پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی کہ لڑائی تو پراپر وہاں پر چھڑی ہوئی ہے۔ جو بار بار بیانات آتے تھے وہاں پر سیٹلمنٹس کے ہیڈ کہتے تھے کہ یہاں پر ایک مکمل وار چھڑی ہوئی ہے، یہ جو ہمارے پر یہاں پر بیت رہی ہے یہ مکمل وار ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو حسن نصر اللہ سپیچ کر رہے ہیں اور سارا اسرائیل ٹی وی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا ہے کہ حسن نصر اللہ کیا بات کر رہے ہیں، تو اٹس مین ان کو تو پتا ہے کہ ایکچولی وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم تک تو صرف 30% خبریں پہنچ رہی ہیں، اور وہ بھی مطلب تباہ کن ہے اسرائیل کے لیے جو خبریں آ رہی ہیں کہ حزب اللہ اتنے حملے کر رہی ہے، لیکن وہ صرف 30% تھی۔ اس خبر کے بعد ہمیں وہ پتہ چلا ہے۔ تو یہ ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ ناظرین اس کو وہاں کا جو سب سے بڑا میڈیا ہے وہ تصدیق کر رہا ہے، یعنی لیبنان کا جو سب سے بڑا میڈیا ہے وہ تصدیق کر رہا ہے، اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ثبوت رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے، مطلب کہ یہ اس کی تصدیق کرنا اور ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کرنا، کیونکہ ہمارے لیے یہ مطلب اتنی حیران کن ہے، آپ کے لیے تو ڈبل حیران کن ہوگی کہ ہم تو ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، سارا دن انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کتنی صورتحال بگڑ رہی ہے، تو آپ کے لیے یہ ڈبل حیرانی والی بات ہوگی۔ تو اس لیے میں پورے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بہت بڑی خبر رکھنے جا رہا ہوں۔ المایدین چینل جو کہ لیبنان کا سب سے بڑا چینل ہے، یہ آپ ثبوت دیکھ لیجئے سکرین پر، وہ اس خبر کو رپورٹ کر رہا ہے اور پہلی بار ریویل کر رہا ہے، یہ خبر اس نے بریک کی ہے۔ المایدین اس وقت وہاں کا سب سے بڑا چینل، اور اس نے اس جنگ میں کئی خبریں بریک کی ہیں، اور جو انڈیا کے ساحل کے ساتھ حملہ ہوا تھا اور جو مالدیو کے ساحل کے ساتھ اسرائیلی جہازوں پر حملہ ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی المایدین ہی نے سب سے پہلے خبر بریک کی تھی کہ یہ حملہ ایران نے کیا ہے۔ تو آج المایدین ایک اور بہت بڑی سٹوری بریک کر رہا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کو بیسیکلی وہ کوڈ کرتے ہوئے اس بات کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، پبلشڈ فار دا فرسٹ ٹائم، بالکل اسرائیلی میڈیا صاف الفاظ میں لکھ رہا ہے کہ یہ پہلی بار ہی انفارمیشن باہر آئی ہے۔ پبلشڈ فار دا فرسٹ ٹائم، حزب اللہ ٹیکس کنٹرول آف اے ڈسٹرکٹ ایفیلیٹڈ ود دا میوٹولہ کونسل۔ اب یہ جو میوٹولہ ہے اس پر سب سے زیادہ حملوں کی ڈیٹیل آئی ہے، کہ یعنی روزانہ اس پر حملے ہوئے ہیں۔ جتنی بھی سیٹلمنٹس ہیں یہ 3-4 بڑی ہیں جن پر سب سے زیادہ، جیسے کریات شمونہ ہے، شیبا فارمز ہے، انہی میں سے ایک میوٹولہ ہے جس پر سب سے زیادہ جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں۔ تو اب ناظرین ذرا دیکھیے کہ پچھلے کچھ دنوں میں یہ خبریں تو ہمارے پاس آئی تھی کہ جنگ جو اندر گھسے ہیں، یہ ہم نے آپ کے سامنے رپورٹ بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور کچھ لوگ ہمیں کمنٹس میں یہ بھی پوچھتے تھے کہ بھائی وہ جو جنگ جو اندر گھسے تھے ان کا کیا ہوا، وہ کہاں گئے؟ تو ہم بھی وہ بار بار اس بارے میں اس کو ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے خبریں کہ بھائی یہ اتنی تصدیق شدہ خبریں جس کو ساری دنیا کے میڈیا نے کنفرم کیا کہ جنگجو اندر گھسے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا، تو وہ جنگجو کہاں گئے؟ پھر ان کے بارے میں بعد میں کوئی خبر نہیں سامنے آئی کہ وہ اندر گئے تو انہوں نے کیا کیا۔ تو آج یہ جو اتنی بڑی خبر آئی ہے، یہ پھر
मतलब कि इसराइली मीडिया इसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट कर रहा था कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, यानी एक दफ़ा जंगजू आए हैं उसके बाद भी फिर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। ये भी दरमियान में रिपोर्ट्स आई थी कि जो बॉर्डर है इसराइल और लेबनान का, वहाँ पर सुरंगें बनाई जा रही हैं कि वहाँ से जंगजू अंदर घुसे इसराइल के अंदर। तो वो खबरें जो सारी हैं वो आज इसके साथ कनेक्ट हो गई हैं कि इट्स मीन कि ये सारा कुछ वहाँ पर हो रहा था और उन्होंने आकर अंदर लड़ाई भी लड़ी है और फिर यहाँ पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया। लेकिन आज ये बात सामने जिसको खुद इसराइली मीडिया ये वाज़े तौर पर लिख रहा है कि पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि कहीं ये कभी इससे पहले रिपोर्ट हुआ ही नहीं ये वाली इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये बात ज़हन में रखें कि जो इसराइल वाली साइड है उस पर कोई मीडिया नहीं है, सिर्फ इसराइली मीडिया को वहाँ पर एक्सेस है, कोई इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो इसराइली मीडिया पर सेंसरशिप है उनकी मीडिया मिलिट्री की, जितना उनको अलाउ किया जाता है वो उतना ही पब्लिश करते हैं। तो ये पहली बार उन्होंने सामने रखा। तो इट्स मीन कि वहाँ पर से बहुत ज़्यादा जंगजू अंदर आ चुके थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी एंड देन आज उन्होंने एक पूरे डिस्ट्रिक्ट पर जो है वो कब्जा कर लिया है। तो ये हम देखते हैं कि अगले आने वाले चंद घंटों में बाकी मीडिया भी इस हवाले से रिपोर्ट करे। लेकिन जितनी बड़ी तस्दीक यहाँ से होगी, ये तस्दीक की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि अब इस हवाले से मज़ीद क्या खबरें आती हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हिजबुल्लाह इनको कितना नुकसान पहुँचा चुकी है। मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि हिजबुल्लाह पे यकीन रखें, बाकी किसी पर हो ना हो, हिजबुल्लाह पे आप यकीन रखें। हिजबुल्लाह ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है। हिजबुल्लाह ने मतलब वो कैपेसिटी से बढ़कर अपना पूरा फर्ज अदा किया है। जिस मकसद के लिए वो बनी थी उसने वो मकसद निभाया है। और हिजबुल्लाह के लिए हालात बहुत एक तरह ना उनको इस जंग में ये एक फैसला कुन मार्का है। तो आपके अंदर भी मुनाफिक और गद्दार बैठे हुए हैं, तो आपने अंदर वालों से भी लड़ना है और सामने जो दुश्मन है उससे तो लड़ना ही लड़ना है। तो कई दहाइयाँ हिजबुल्लाह ने इसी आज़ादी की तैयारी की है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जज्बात में आके कोई कदम उठा जाएं एंड देन फिर हार उनके हिस्से में आए। वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। फ़लस्तीन की जो कॉज है वो इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनका एक सबसे तगड़ा जो इत्तेहादी है वो इस तरह से जज्बात में आकर कोई कदम उठाए। तो जज्बात हमारे अपनी जगह पर हैं, लेकिन जंग में फिर आपको होशो हवास से काम लेना पड़ता है। बहादुरी और दिलेरी तो दिखानी पड़ती है, लेकिन अकल और ज़रा होश से काम लेते हुए फूंक फूंक कर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। जो है सियासत भी, हिकमत भी साथ साथ आपको लेकर चलना पड़ती है। तो हिजबुल्लाह उसका बेहतरीन मुजाहरा कर रही है। सो दिस इज़ अ बिग बिग न्यूज़ कि वो अंदर घुस के उन्होंने कब्जा कर लिया। आप मुझे बताइए कि इसराइल के साथ इस वक्त हालत फिर क्या हो रही होगी। सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इज़ कमिंग एंड ये इस बात का सबूत है कि अगर उन्होंने इतना कुछ कर लिया तो फिर इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल की सिक्योरिटी कहाँ पर गई, उनकी डेटरेंस कहाँ पर गई। तो इसराइल इसका क्या जवाब देगा। मतलब वो अंदर आके उन्होंने कब्जा कर लिया, आपके इलाकों में उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया, तो देन आपका फिर क्या जवाब है। अब आप क्या करेंगे। उधर आपकी जंगी मशकें हो रही हैं, आप खबरें आ रही जी रिटायर्ड पायलट्स बुला लिए हैं, उधर से नेवी तैयार है। तो यह मैं आपके सामने मजीद आगे खबरें रखता हूँ, फिर ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। ये आप देखिए कि इसके साथ इतने शहरों पर हमला किया गया है कि लाखों लोग जो हैं वो बिजली से इस वक्त महरूम और अंधेरे में बैठे हुए हैं। ये आप ज़रा पहले खबर देखिए। पावर आउटरेज इन सेवरल सिटीज़ एंड द रीजन्स इन द ऑक्युपाइड इंटीरियर इंक्लूडिंग एशकलोन, सफ़ेद, रिशन, लेजियोन, पतीन, तिकवा, हाइफा एंड हर्जरिलिया। अब हाइफा उनका सबसे इम्पोर्टेंट सिटी, सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह, सबसे जो बड़ी इनकी बंदरगाह वो हाइफा और उसके साथ सिटी है, वहाँ पर पावर आउटरेज हुई है। और एशकलोन इतना इम्पोर्टेंट बंदरगाह उनका सिटी, वहाँ पर और कई और शहर हैं जहाँ पर पावर आउटरेज, सफ़ेद वो ऊपर लेबनान बॉर्डर के साथ। तो रिपोर्ट के मुताबिक 12 लाख टोटल आबादी इनकी 80 लाख है, ये ज़हन में रखें। और 10 लाख इस जंग की वजह से बैरून मुल्क दौड़ चुके हैं। तो बाकी कितने बच गए, उनमें से 12 लाख जो हैं वो अंधेरे में बैठे हुए हैं, मतलब बिजली से महरूम है, वहाँ पर पावर आउटरेज हो गई है। तो ये पहली बार इसराइलियों को जो गुंडागर्दी और बदमाशी की, इन्होंने जुल्म ढाए और सिर्फ गुंडागर्दी यहाँ पर करने के लिए आए थे, पहली बार उनको ये वाली जो सूरत हाल उसको फेस करना पड़ रहा है कि अंधेरे में बैठे हुए हैं। रॉकेट्स कब कहाँ से आ रहे हैं और आयरन डोम क्या कितना फेल हुआ है वो मैं आगे आपको चलकर बताता हूँ। तो एक तरफ आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि एक वो कौम
جس نے ہمیشہ بادشاہت کی اور غنڈہ گردی کی، پہلی بار ان کو یہ صورتحال فیس کرنا پڑ رہی ہے کہ اندھیرے میں ہے، ساتھ مسلسل راکٹس اور میزائل حملے ہو رہے ہیں، مسلسل دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں کب ان پر آ کر جو ہے وہ میزائل گر جائے۔ تو غزہ کے لوگوں کی تو زندگی متاثر ہوئی ہے، ان کی بھی پہلی بار زندگی متاثر ہو گئی ہے، اس لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، ان کے میڈیا کی بھی، ان کے عوام کے بھی، اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنگ بندی کرو، جنگ بندی کرو۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز میں اسرائیل اتنا ہار رہا ہے، ہر فرنٹ پر اس کو جو ہے وہ شکست ہو رہی ہے۔ اب آپ ذرا کچھ اور سٹیٹمنٹس دیکھیے کہ وہاں پر صورتحال کتنی بگڑی ہوئی ہے جب سے یہ اسرائیلی میڈیا نے پہلی بار یہ انفارمیشن سامنے لے کر آیا کہ ان کے تو علاقوں پر قبضہ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، کانسٹنٹلی آن دا برنک آف وار، کانسٹنٹلی، کہ مسلسل صورتحال وہاں پر کھڑی ہے، آن دا برنک، بالکل کہ ہم کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں ایک بڑی جنگ کے۔ ایز حزب اللہ کنٹینیو اسٹرائکنگ اسرائیلی بیسز، کنٹینیو اسٹرائک آن بیسز ان پر along the Lebanese Palestinian border. Israeli settlers and top officials are warning that the situation in the north is becoming extremely difficult and frustration, pointing out the entire's inability to deter the resistance as hundreds of thousands are fleeing their settlements in northern occupied Palestine. کہ hundreds of thousands جو ہیں وہ وہاں پر اپنے علاقے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اسرائیلی ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ یعنی لاکھوں کی تعداد میں اپنی سیٹلمنٹس وہاں سے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، یہ ان کی وہاں پر حالت ہوئی پڑی ہے۔ اینڈ سچویشن ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ اینڈ فرسٹریشن گروئنگ، یہ وہ بتا رہے ہیں، اور کونٹینوس اٹیک آن بیسز، کہ مسلسل ان پر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو خبر آئی ہے قبضے والی، تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو اس سے پہلے ہمارے پاس خبر آ رہی تھی وہ تو صرف 30% تھی، اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ this is only the first time information is reported، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بے خبر تھے اور باقی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا تھا، یہ انفارمیشن ہی پہلی بار آؤٹ ہوئی ہے، تو سب سے پہلے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ شاید آپ نے باقی جگہوں پر یہ والی رپورٹ سنی بھی نہ ہو، سب سے پہلے ایکسکلوسیولی ڈیٹیلز، کیونکہ ہم سارا جو ناظرین مڈل ایسٹ کا میڈیا ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اس کو آبزرو کر رہے ہیں، اور سب سے جو بڑی خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ثبوتوں کے ساتھ۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم نے جناب کوئی ایسی چیز بتا دی جس کا ہمارے پاس ثبوت ہی نہ، ہم نے آپ کے سامنے خبر کا سورس، اس کا ثبوت سامنے رکھا، ہر ایک خبر کا ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر ناظرین آپ دیکھیے فرانس کا سورس کیا کہہ رہا ہے، فرینچ سورس، the possibilities of all out war in Lebanon are very great، مطلب فرانس کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں، گریٹ، ویری گریٹ ہیں، اور فرانس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرانس لیبنن کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ اچھے طریقے سے اس لیے جانتا ہے کہ لیبنن فرانس کی کالونی رہا ہوا ہے، تو ان کا ابھی بھی انفلوئنس جو ہے وہ لیبنن میں ہے، بیروت میں، مطلب ان کا اچھا خاصا ایک انفلوئنس ہے، اور مسلسل یہ جو کنفلکٹ چلا ہے تو مسلسل ڈپلومیسی فرانس وہاں پر کر رہا ہے، فرانس کے وزراء خارجہ، ان کے ٹاپ ڈپلومیٹ، وہ سارے وہاں پر جا رہے ہیں، تو ان کا ایک بہت انفلوئنس ہے وہاں لیبنن میں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو پاسبلٹیز آف وار ہیں، آل آؤٹ وار آر ویری گریٹ۔ تو پھر میں کہوں گا کہ ہمارے جیسا بندہ اگر آپ کو تجزیہ پیش کرے کہ جناب بڑے حالات خراب ہیں تو آپ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن فرانس کہے تو کیا ہم اس پہ بھی ڈاؤٹ کریں گے؟ اگر CIA کہے، اگر رشین انٹیلیجنس کہے، اگر عرب انٹیلیجنس کہے تو اس پر بھی ڈاؤٹ کریں گے۔ تو وہ میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وی آر کانسٹنٹلی آن دا برنک آف وار، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مسلسل صورتحال وہیں پر کھڑی ہے، کب یہاں سے آل آؤٹ وار ہو جائے گی یہ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، تو آپ کہیں گے شاید میں ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن صورتحال مطلب وہیں پر ٹکی ہوئی ہے کہ حملے ہو رہے ہیں، آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں، لیکن آل آؤٹ وار میں دس از اونلی میٹر آف ٹائم کہ یہ کب ہوتی ہے، اور تمام دنیا جو ہے اس حوالے سے ہمیں خبردار کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ صورتحال بہت وہاں پر خراب ہے، اور میرا خیال ہے یہ جو قبضے والی خبر آ گئی اس کے پیچھے تو پھر اب رہ کیا جاتا ہے۔ پھر ناظرین ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھیے، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے ایڈیشنل ڈیز آف فائٹنگ آر ایکسپیکٹڈ ان دا نارتھ especially since Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah said that there will be a very harsh response،
یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ یہاں پر معاملات اب مزید بڑھ رہے ہیں جب سے حسن نصر اللہ نے تھریٹ کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 2-3 بڑے جو حملے ہوئے ہیں وہ رکھوں گا، دین پھر ہم چلے جائیں گے جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر جو بڑی خبر آئی ہے کہ مسجد اقصی میں داخل ہونے سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ رمضان شریف سے یہ اسرائیل کیوں ڈر رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسلامک ریزسٹنس بتا رہی ہے کہ ہم نے ایک ہوش رمیم کا ایریا ہے جہاں پر بہت ساری جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کی گیدرنگ ہے اس کو نشانہ بنایا۔ دین پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹڈ شیبا فارمز ود برکان میزائل۔ شیبا فارمز، کریاس شمونا، گاجر ویلیجز، یہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جو لیبنن کے ہیں اور اب وہ واپس لینے کا وقت آ گیا ہے، پورا فلسطین واپس لینے کا وقت آ گیا۔ پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ایک ٹورسٹ بلڈنگ ان کبوتز یارون میں، اپر گلیلی کا علاقہ ہے یارون کا، اس میں اینٹی ٹینک میزائلوں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ ویسے تو ٹورسٹ وہاں پر نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ان کی فوج، کیونکہ جو سیٹلمنٹس خالی ہیں، جو بلڈنگز ہیں ان میں ان کی فوج ہی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر۔ وہ تو آپ کو پتا ہے ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز فلینگ وہاں سے، اسرائیلی تو بھاگ رہے ہیں اپنی سیٹلمنٹس خالی کر کے۔ اچھا، یہ ناظرین لیبنن کے حوالے سے بڑی خبریں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اور بطور ثبوت ہم نے آپ کے ساتھ رکھ دی تمام چیزیں۔ اب ذرا ویسٹ بینک میں آپ کو لیے چلتے ہیں، اور ویسٹ بینک سے بہت بڑی خبر آئی ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو رپورٹ کر رہا تھا کہ ایسی ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہوگا وہ پیک ٹینشن کا ہوگا۔ یہ اسرائیل کو خوف ہے کہ وہاں پر مطلب ایک آلریڈی جو آزادی کا جذبہ ہے وہ اس وقت پیک پر پہنچا ہوا ہے، تو رمضان شریف میں مطلب اس جذبے کو کیسے سنبھالا جائے گا؟ جب مسلمان روزے رکھ کر وہ میدان عمل میں اتریں گے تو ان کا جو جذبات ہوں گے وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ ان کو کیسے آپ سنبھالو گے جب وہاں پر ابھی نوجوانوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور مسلح جدوجہد شروع کر دی ہے، ابھی سے شہر ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، یروشلم میں انفلٹریشن ہو رہی ہے اور فلسطینی نوجوان یروشلم میں آ کر ان کے چیک پوائنٹس پر حملے کر رہے ہیں، تو رمضان شریف میں تب کیسے آپ سنبھالو گے صورتحال کو؟ تو اس پر ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ اس طرح کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ پورے یروشلم میں اور ٹیمپل ماؤنٹ یعنی جہاں پر مسجد اقصی واقع ہے وہاں پر ان کی انٹری بند کر دی جائے، تو اس پر ناظرین خبر آ گئی ہے اور نتن یاہو کی جانب سے آرڈر کر دیا گیا ہے۔ ویسے تو اب بھی مطلب بڑی مشکل، جیسے جمعہ پریئرز ہو رہی تھی تو انہوں نے نہیں جانے دیا، یہ جو پچھلا جمعہ گزرا ہے، تو ابھی بھی ریسٹرکشنز تو ہیں اور ہمیشہ سے نہیں، لیکن مکمل طور پر انہوں نے بند کر دیا ہے کہ رمضان شریف میں بالکل کوئی فلسطینی، کوئی مسلمان جو ہے وہ مسجد اقصی کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، انٹرسٹنگ بات ناظرین یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انڈر 50 کہ یعنی جو 50 سے ابو ہیں ان کو اجازت ہے۔ اب وہ کیسے اجازت دیں گے، جانے دیں گے یا نہیں دیں گے وہ چھوڑ دیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سے اوپر والے جا سکتے ہیں، تو 50 سے نیچے والوں کو سے آپ کو خوف ہے، یعنی نوجوانوں سے خوف ہے۔ چلیں وہ کہہ رہے ہیں وہ بزرگ ہوں گے ان کا ہمیں مسئلہ نہیں ہے، یعنی جو نوجوان فلسطینی ہیں انہوں نے ان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں اور اسرائیل ان سے پوری طرح سے خوف زدہ ہے، کیونکہ اصل جو اب تحریک آزادی کی اٹھ رہی ہے وہاں سے وہ نوجوان اٹھا رہے ہیں، حماس سے انسپائر ہو کر وہاں پر جو نوجوان ہیں وہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں اور بڑے حملے کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے نوجوانوں کے وہاں پر جا کر یہ کوئی مطلب کنٹرول سنبھال لیں یا اسرائیلی فوج کو وہاں پر بڑے حملے کریں یا جو بھی ہے، تو اس سے وہ خوف زدہ ہیں۔ اچھا پھر ناظرین آپ جیسا کہ 2 حملے بڑے ہوئے ہیں ان سے آپ تفصیلات دیکھیے کہ our fighters were able to target the Karmi Tizor settlements with a heavy barrage of bullets and they withdrew safely، کہ مطلب ان کی سیٹلمنٹس پر وہ گئے، حملہ کیا، دین سیفلی واپس آ گئے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے شوٹنگ ایٹ دا اسرائیلی بیت فروت چیک پوائنٹ ان نیبلس ایریا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پر وہ جا کر فلسطینی جو تنظیمیں ہیں وہ جا کر ان کی چیک پوائنٹس پر حملہ کر رہی ہیں مختلف سٹیز میں، تو یہ ان کے حالات ہیں اس وقت ویسٹ بینک میں۔ غزہ میں تو مطلب جو ہے سو ہے، ویسٹ بینک بھی ان کے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، مسلسل خبریں ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا اب ناظرین آخر میں ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور وہ آئرن ڈوم کے حوالے سے ہے۔ جیسے اسرائیل کی طاقت، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا سارا روبر دبدبہ وہ ایکسپوز ہوا ہے کہ کتنی ایک پاور ہے اسرائیل میں۔ آپ سب کے ذہنوں میں بھی اسرائیل کوئی ایسی انہونی چیز تھی کہ وہ پتہ نہیں کیا تھا، تو وہ پتہ چلا غزہ میں جس طرح غزہ کی ریت میں گاڑا گیا ان کو اور مزاحمتی تحریک نے ان کو عبرتناک شکست دی، تو ان کی ساری جو کیپیبلٹی تھی وہ ایکسپوز ہو گئی کہ یہ ساری ٹک ٹاکر فوج ہے۔ اسی طرح ناظرین ان کے جو ڈیفینس انڈسٹری ہے جس کے بڑا ایک سمجھنے کے بڑا مانا جاتا ہے ان کی ڈیفینس انڈسٹری کو، ان کے بنائے ہوئے ویپنز
اور چیزیں وہ پوری دنیا میں سیل آؤٹ ہوئی ہیں. اسی میں ایک آئرن ڈوم ہے. آئرن ڈوم کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا. تو آئرن ڈوم ایک بہت بڑی ایجاد بتائی جاتی تھی اور اسرائیلی اس پر بڑا فخر کرتے تھے اور اس کو انہوں نے بہت سارے ملکوں کو بیچا اور اس سے بڑا منافع کمایا. لیکن اس جنگ میں آئرن ڈوم بھی ایکسپوز ہو گیا ہے اور وہ ایکسپوز ناظرین اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ مکمل طور پر فیل ہو گیا ہے. یعنی جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا وہ اس جنگ میں اس کی ساری کیپیبلٹی فیل ہو کر سامنے آئی ہے اور یہ چونکہ راکٹس کو میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے. تو اب ناظرین یہ انٹرسٹنگ بات یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے صرف بنایا ہی حماس کے لیے تھا. یہ پہلے آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں. اسرائیل's iron dome has never been more important as it fends off Hamas attacks. The system was designed specifically to intercept short-range rockets such as those being fired by militants from neighboring Gaza. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے صرف بنایا ہی جناب حماس کے لیے تھا, یعنی غزہ سے جو راکٹ فائر ہوتے ہیں شارٹ رینج صرف ان کے لیے بنایا تھا. حالانکہ انہوں نے یہ سارا اس کے بڑے فیچرز بتا کر اور اس کی بڑی کیپیبلٹیز بتا کر پوری دنیا کو بیچا ہے, بڑے اس سے پیسے کمائے ہیں. اور ابھی بھی اگر ان کی ڈیفینس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پر آئرن ڈوم میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بہت سارے فیچرز ہیں. لیکن یہ اب چونکہ ایکسپوز ہوتے ہیں, میڈیا کا یہ بیانات ان کے وہ رپورٹس پر اسپیشلی شائع ہوئی ہیں. تو یہ جو اور اس میں آپ دیکھیں کہ امریکہ نے $3 بلین $3 ارب فنڈ کیے تھے اس کی انوینشن میں. یعنی وہ کس طرح سے ان کو سپورٹ کرتے $3 ارب صرف اس کی انوینشن میں. تو وہ سارا کچھ کرا کے تو وہ آج ایکسپوز ہو گئے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے بنائے حماس کے لیے تھا اور ساری دنیا کو بہت سارے ملکوں کو انہوں نے بیچا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ناظرین یہ جو شیطانی ریاست ہے نا یہ تمام فرنٹس پر ہار رہی ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی ہو گئی, ان کے آئسولیشن عالمی محاذ پر, ڈپلومیٹک محاذ پر, فوجی محاذ پر, ٹھیک ہے, جو ایک پارٹنرشپ ان کی بن رہی تھی مڈل ایسٹ میں یا باقی ملکوں کے ساتھ وہ کس طرح سے ان کی متاثر ہوئی ہے, جو ایک اندر کا ان کا اتحاد تھا وہ کس طرح سے پاش ہوا ہے, جو بارڈر سیکیورٹی تھی وہ کس طرح سے کولیپس کر گئی ہے. تو یہ تمام اعتراف ہمیں بتاتے ہیں کہ تمام فرنٹس پر یہ شیطانی ریاست ہار رہی ہے. اور مطلب یہ آئرن ڈوم پر اتنی ڈسکشنز اور ڈیبیٹس دنیا میں ہو رہی ہیں, اتنا اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے, خاص طور پر چائنیز اور رشین میڈیا اور نارتھ کوریا کا میڈیا ان کا صحیح مذاق بنا رہا ہے کہ اچھا یہ تمہاری آئرن ڈوم تھا. تو بہرحال یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین خبریں تھیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی چیز ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, اپنی رائے ضرور آگاہ کیا کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.